وقت کا حساب. وقت کا حساب رکھنے والے جنہوں نے رکھا وہ دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، زندگی میں ایک ان کے ڈسپلن اور نظم آ جاتا ہے. اور جو وقت کا حساب نہیں رکھنے والے ہیں وہ قومیں پیچھے ہو جاتی ہیں. اس کا وائس ورثہ، اس سے کیا سائیکی بنتی ہے، ایک سوچنے کا انداز بنتا ہے، ذہن بنتا ہے. اس کا ریورس یا اس کا الٹا یہ بھی ہے کہ وہ قومیں جو پیچھے رہ جاتی ہیں ان کے ہاں وقت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. پہلے کبھی رہی ہو پھر ختم ہو جاتی ہے، وہ مزاج بن جاتا ہے. اور وہ قومیں جو آگے آتی ہیں وہ اپنا وقت کیلکولیٹ کر کے چلتی ہیں، ایک ایک منٹ کیلکولیٹ کرتی ہیں کہ کب کیا کرنا ہے تاکہ ضائع نہیں ہو جائے. قرآن نے تو اس کو بے پناہ اہمیت دی تھی. مثلاً یہ کہ یہ کہا بہت بڑی بات ہے، شاید کسی اسکرپچر میں اس انداز میں نہیں ہو. زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا کہ بتا دے کہ وقت ضائع مت کیا کرو. قرآن نے کہا وہاں جب اکٹھا ہوں گے حشر کے دن، حساب ہوگا تو پوچھا جائے گا کچھ لوگوں سے کہ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، یہ بتاؤ اچھا زمین میں کتنے دن ٹھہرے تھے، کتنا عرصہ ٹھہرے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. تو وہ جواب دیں گے جن سے پوچھا جائے گا، ایک خاص گروپ سے لوگوں سے پوچھا جائے گا، تو کہیں گے کہ پتہ نہیں شاید ایک دن گزرا ہو، شاید ایک دن کا ہی کچھ حصہ ہی ہو. وہاں جا کے تو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ اب جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہیں کوئی جو زیادہ حقیقی زندگی ہوتی ہے، یہ زندگی میں ہمارے فیض آتے ہیں، کم حقیقی زندگی اور زیادہ حقیقی کی مثالیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں. مثلاً آپ سو گئے، آپ نے خواب دیکھا. اب خواب میں تو بڑا لمبا عرصہ گزر سکتا ہے، بہت لمبا پیریڈ گزر سکتا ہے کہ آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ نہیں ابھی تو صبح ہوئی، ابھی گھڑی دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کتنی دیر سوئے تھے، ایگزیکٹ ٹائم معلوم ہو جائے گا. گھڑی نہ ہو تو کوئی اندازہ نہیں ہوگا کتنی دیر سوئے. اچھا صبح شام سے معلوم ہو جائے گا. لیکن کسی ایسی جگہ ہو کہ نہیں باہر نکلیں، بعض لوگ ذرا بہت لمبے سو جاتے ہیں تو اندازہ ہی نہیں ہوگا دراصل باہر اندھیرا سا ہے کہ یہ صبح کا ہے یا شام کا ہے. تو گھڑی دیکھ کے معلوم ہوگا کہ ارے شام ہو گئی، دن بھر سوتے رہے تھے. یہ جو ٹائم کی بات ہے یا وقت کی بات ہے، کہا کہ وہ کہیں گے کہ جب آنکھ کھلتی ہے تب ہم حقیقی زندگی میں آتے ہیں. اس خواب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں خوف ہوتا ہے، کہیں خوشی ہوتی ہے، طرح طرح کے حالات سے انسان گزرتا ہے. اس وقت جو کچھ بھی گزر رہا ہوتا ہے وہ سب حقیقت ہوتی ہے. اس کے اوپر سچ مچ گزر رہا ہوتا ہے، اس کے جسم پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. خوف ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر اور جسم پر اثرات ہوتے ہیں سونے والے کے. خوشی ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. جو جس عالم میں ہے، جو کچھ بھی اس پر گزر رہا ہے وہ اس میں سے ایک ایک چیز حقیقت ہوتی ہے. وہ جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے ارے خواب تھا یہ، یہ حقیقت ہی نہیں تھی، اس وقت تھی، واقعی حقیقت تھی. جب آنکھ کھلی اس لیے کہ یہ اس کے مقابلے میں یہ زیادہ حقیقی زندگی آ گئی، تو پھر وہ پہلی والی کو کہتا ہے کہ یہ تو تھا ہی نہیں کچھ. ایسے ہی یہ زندگی اور اصل زندگی جو اس کے بعد آخرت کی ہے، جب یہاں سے گزر جائیں گے، یہاں کے لیے سو جائیں گے اور پھر آنکھ کھلے گی، تو اس وقت یہ زندگی اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا کتنی سے کتنی گزری. یہ ایسا ہوگا کہ جیسے شراب تھی یا دھوکہ تھی. دھوکہ نہیں تھی، حقیقت ہے. لیکن حقیقی زندگی کے مقابلے میں جب اس حقیقی زندگی میں پہنچیں گے تو یہ زندگی ایسے ہو جائے گی جیسے آج کے دن ہماری اس زندگی کے مقابلے میں یہ خواب ہوتا ہے کہ ہاں وہ بھی کچھ گزرا تھا. تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، شاید ایک دن ٹھہرے یا شاید اس سے بھی کم. ہم تو بتا نہیں سکتے. جو لوگ وقت گنا کرتے تھے ان سے پوچھ لیجئے. بڑی اہم بات ہے کہ کہیں گے کہ جو وقت گنتے تھے ہم نے تو وقت کو گنا نہیں کبھی. اب یہ گھڑیاں تھوڑی کام آئیں گی. یہاں پر دیکھ لیا، جو گنا کرتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی کتنی دیر ہوئی، کس کام میں کتنی دیر لگ گئی. ارے زیادہ وقت ہو گیا، اسے آگے اور ذرا سا خیال رکھیں گے. تو وہاں پر یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ جب سوال ہوگا کہ کتنا، اور یہ زندگی بڑی بے حقیقت محسوس ہوگی اس حقیقی زندگی میں جانے کے بعد.
یعنی ایسا لگ رہا ہے شاید ایک دن یا اس سے بھی کم، اور ہم بتا نہیں سکتے۔ یہ کیفیت تو ہر ایک کی ہوگی، لیکن کچھ لوگ بتا سکتے ہیں، اس لیے بتا سکتے ہیں کہ وہ گنتے تھے، یہ نہیں گنتے تھے نہیں معلوم۔ اور گنتے تھے کا مطلب کیا ہے؟ گنتے کا مطلب وہ وقت کو اپنے بہت قدر کرتے تھے، حساب سے چلتے تھے۔ تو جو وقت کی قدر کرتے تھے ان کو وقت کی کیلکولیشنز معلوم تھی، جنہوں نے وقت کو اڑا دیا تھا وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوا، شاید ایک دن یا اس سے کم۔ تو پھر جواب ہوگا کہ اب معلوم ہوا کہ تم نے اب جانا اس بات کو کہ بہت کم، قال ان لبثتم الا قلیلا، کہ بہت کم ٹھہرے تھے نا۔ اب یہاں تو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بہت کم ہے یہ زندگی، یہاں کے دکھ تکلیفیں بھی اسی لیے ہوتی ہیں، لوگوں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بعض کو بے پناہ ہوتی ہیں کہ کچھ بتائیے، دیکھیے اتنے دن یہ دعا کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، کچھ یہ سوچنے کا انداز ہے، اس سے کمپیئر نہیں کرتے اصل زندگی سے۔ اس اصل زندگی کے مقابلے میں کتنا کم ہے، اتنا کم ہے، اس کے فریکشن اور اس کے نیچے بھی اس کا بھی فریکشن اور اس کا بھی فریکشن، یعنی اس 60 70 80 سال کے مقابلے میں وہ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں، اور پھر ہماری گنتیاں ختم، تو بالکل زیرو کے برابر ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو جب اس کو سامنے رکھتے ہیں تب یہ چھوٹا لگتا ہے، تب کسی کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اپنے کام کے لیے، کاروبار کے لیے وقتی طور پر اگر محنت کرتے ہیں، اپنا کھانا چھوڑا، اپنی نیند چھوڑی، اپنا آرام چھوڑا، یہ سب چیزیں چھوڑی، اپنی خوشی سے کیا، اس پر کوئی کسی سے شکایت نہیں کرتا، تو ایسے ہی یہ ہے کہ وہ اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جسم کو تو ہوئی تکلیف، لیکن ذہنی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی شکایت بھی دل میں نہیں آتی، انسان مطمئن بھی ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے کنسٹرکٹیو کچھ کیا تھا، اس کے لیے ذرا سی محنت کی تھی۔ یہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ اس زندگی کے اندر ذرا سی ہم نے محنت کی تھی، اتنی چھوٹی سی تھی، ذرا سی محنت کی تھی، اس زندگی سے جب مقابلہ کرتے ہیں، اس کو جب الگ کر دیتے ہیں، تب یہاں کی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں کہ دن گزرنے میں نہیں آ رہے، اتنے سال ہو گئے ہمیں تنگی کو، اتنے سال ہو گئے ہمیں پریشانی کو۔ یہ سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے جب ہم حقیقی زندگی سے کمپیئر کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال کیا جائے گا اللہ کے یہاں، رب العزت سوال کرے گا کہ اب احساس ہو رہا ہے کم ٹھہرے تھے، تب اسے کم نہیں سمجھا تھا، کہتا ہے کہ جیسے ختم ہی نہیں ہوگی کبھی، تب تو ایسا سمجھتے تھے اور ایسے بیہیو کرتے تھے اور ایسی اپنی زندگی پلان کرتے تھے۔ کاش یہ تم نے پہلے جان لیا ہوتا، لو انکم کنتم تعلمون، یہ پہلے معلوم ہوتا تو اس وقت تم گھاٹے میں نہیں ہوتے، اگر تم نے پہلے وقت کو کیلکولیٹ کر کے رکھا۔ یہ اتنی بڑی بات، اتنے سنجیدہ انداز کے اندر، اتنے گمبھیر انداز کے اندر، جو ایسے جس جگہ پر پہنچنے کے بعد پھر کچھ اور کر نہیں سکیں گے، اس کا نقشہ پہلے سے کھینچ دیا اور بتا دیا۔ اس درجے کی اہمیت ہے، خالی اتنی سی بات نہیں کہ میں ذرا وقت کی پابندی ہی کیا کروں۔ تو جو قومیں زوال میں ہوتی ہیں وقت کی پابندی نہیں کرتی، وقت کا خیال نہیں رکھتی، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اگر بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ، لگ گئے، اگر 1.5 2 گھنٹے زیادہ لگ گئے تو لگ گئے، تفریح چل رہی تھی، کہیں گھومنے گئے، طے کر لیجیے کتنی دیر کے لیے گئے، وہ بھی بہت ضروری تھا، اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا تھا تو کچھ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے، لیکن کیا پروگرام تھا، کتنا پلان تھا، اس پلان کے اکارڈنگ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، چلو ہو گیا، ایک دن زیادہ ہو گیا، آدھا دن زیادہ ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ نقصان اٹھانے والی جو نقصان میں رہتی ہیں قومیں، یہ ان کا انداز ہوا کرتا ہے کہ کوئی حرج ہی نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا زیادہ لگ گیا،